الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى على الله۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس شخص کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو آج کے دن کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فکر آخرت، کہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے: جو آخرت کے بارے میں ایک گھڑی غور و فکر کرتا ہے، ایک گھڑی سوچتا ہے، بیٹھ کے غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء کے ذریعے انسانیت کو یہ پیغام بھجوایا کہ دنیاوی زندگی میں میری نازل کردہ ہدایت پر عمل ان کی سعادت دارین کا ذریعہ ہے، کہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ کے اس فرمان سے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب اللہ کے احکام پر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔
اکثر اوقات جو ہے ہم عارضی چیزوں کی وجہ سے انسان کو اس ہمیشہ والی ہدایت سے غافل ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا میں اتنے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں دنیا کمانے میں اور دنیا کے پلان بنانے کے اندر اتنا غور و فکر کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ والی ہدایت ہمیشہ والی زندگی ہے اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اس غفلت سے نجات کے لیے اسلام نے ہمیں بار بار موت اور بار بار موت کے بعد کے جو کام ہیں ان کو سامنے رکھ کے اور اسی طرح قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے، اب رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ یہ انسان دنیا میں غافل ہے، وہ ایسے سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ میں دنیا میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، ایسے پھر رہا ہے، ایسے کام کر رہا ہے کہ جیسے اس سے اس بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، حالانکہ ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے، ہمیں اپنے اس خالق کی طرف واپس جانا ہے، اور اس خالق نے ہمیں ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کے لیے ہاتھ دیے، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی دی ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ نے اتنی نعمتیں تمہارے اوپر نازل کی ہیں کہ تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے احکام پر چلنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان ہے انسان یہ مال و دولت کی ہوس میں دنیا کی زندگی میں وہ اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد ہمارے دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اس اللہ کی عبادت کرنی ہے، دنیا میں آنے کا مقصد اس خالق کو راضی کرنا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اسلام کی امت والو، دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، تمہیں زندگی دی ہے، زندگی کے بعد تمہیں میں موت دوں گا۔ یہ میں نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اس لیے میں تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کون میرے حکم پہ عمل کرتا ہے اور کون میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، انسان اس دنیا میں آ کر مال و دولت کے ہوس میں اتنا مستغرق ہو گیا ہے کہ اس کا جو اصلی مقصد تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے حکم پر چلنا، اس مقصد کو بھول بیٹھا ہے اور قبر کی جو تیاری ہے اس سے غافل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ آج دیکھ لیں
ہر انسان دنیا کے کمانے میں اتنا لگا ہوا ہے کہ ہمیں قبر و حشر کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں قبر کی تیاری کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر ہمیں اس عارضی دنیا میں رہنے کی ہے، جتنی ہم کوشش اس عارضی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دن رات ہر انسان محنت کر رہا ہے کہ مجھ سے یہاں سے بھی کچھ پیسے آ جائیں اور کچھ یہاں سے بھی آ جائیں، لیکن وہ ہمیشہ والی زندگی جس کی تیاری کرنی تھی اس کے لیے ہم پورے 24 گھنٹے میں سے چند منٹ چند گھنٹے جو ہیں وہ بڑی مشکل سے نکال رہے ہیں۔ غالب نے کیا خوب کہا، غالب کہتا ہے ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر غالب، ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر غالب، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ تو ہم نے قبر کے اندر جانا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو غالب کہتا ہے یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ دنیا میں بھی اگر ہم کسی کے گھر جائیں تو ہم کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں کہ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا۔ تو غالب کہتے ہیں تیرا ٹھکانہ تو قبر ہے، تو نے تو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر میں جانا ہے، تو اس قبر کی تیاری کر کے جا کہ دنیا میں جس طرح تو کسی کے گھر جانا بغیر کوئی چیز لے کے شرمندہ ہوتا ہے کہ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہے، تو فرمایا جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کی بھی تیاری کر کے قبر اور اللہ کی بارگاہ میں جا، تاکہ تو اس دنیا میں رہ کر جب اس قبر کی تیاری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی جو محبت ہے نا، شدت کی محبت ہے، ہر بندے کو محبت ہے کہ دنیا کہیں سے آ جائے بس آ جائے، اور اس میں بھی فرق نہیں کرتے کہ یہ جائز طریقے سے ہے یا ناجائز طریقے سے ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے دنیا کی جو شدت ہے نا محبت، اس کو توڑنے کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہ ڈالو، فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے۔ جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں کائنات کی ہر چیز فرمایا فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی جلیل اور کریم ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اب تھوڑا سا غور کریں ہم، جو ہمارے دادا پردادا نے ہمارے گھروں کو بنایا تھا، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، تو جس گھروں کو ہمارے دادا پردادا نے بنایا تھا آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، ہم ایک نئے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بندہ اندازہ لگائے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ ہم نے جن گھروں کو نیا بنایا ہے تو کچھ ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہماری اولادیں ہماری نسلوں میں سے ان گھروں کو توڑ کر پھر وہ نئے گھر بنائیں گے۔ تو یہ ایسی چیزیں جن کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی بتا رہی ہیں کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور رہے گی ذات تو وہ خالق کائنات جل جلالہ کی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، جب سے بنی ہے یہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے۔ کہ لاکھوں کروڑوں انسان آئے ہیں، وہ سارے کے سارے مٹی میں چلے گئے، چاہے وہ جتنے جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، پوری دنیا میں ان کی بادشاہت تھی، پوری سلطنت تھی، لیکن آج وہ قبروں کے اندر سما گئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اے مسافر، ہم بھی ایک مسافر ہیں، ہم بھی ایک مسافر ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر ارشاد فرمایا
پیارے آقا نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے۔ یہ مثال سمجھانے سے پیارے آقا نے یہ ارشاد فرمایا دیکھو ہم کسی سفر پہ بھی جاتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی سفر ہو، تو ہمارا سفر کے اندر دل نہیں لگتا، چاہے ہم یہاں سے شہر کیوں نہ چلے جائیں تو ہمارا سفر کے اندر دل نہیں لگتا۔ ہمارے دل میں یہ ہوتی ہے کہ جلدی ہم وہاں تک پہنچے، پھر وہاں سے ہم جلدی اپنے گھر میں پہنچے۔ گھر جب آتا ہے تب اس کو سکون ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے امت والو، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے۔ جیسے مسافر کا سفر میں دل نہیں لگتا، اسی طرح تو دنیا میں آئے ہو تو دنیا کے اندر دل نہیں لگانا، دنیا کے اندر ایسی اس کی محبت دل میں نہ آ جائے کہ آخرت کو بندہ بھول جائے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند آدمی کون ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا الکیس من رانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ پیارے آقا نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو تابع بنائے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع بنائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو تابع کب بنائے گا کہ جب اذان ہو تو نفس تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو تھکا ہوا ہے، تو نے آج بڑا کام کیا ہے، لہذا ریسٹ کرنے کے بعد پھر پڑھ لینا نماز۔ تو پیارے آقا نے فرمایا نفس کو اپنے تابع کرنا ہے کہ جتنا مرضی تھکا ہوا ہو، جتنا کوئی کام کر رہے ہو، جب اللہ کی طرف سے یہ صدا آئے اور اللہ کی طرف سے تمہیں بلاوا آ جائے تو فرمایا تمام کام کاج کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں آنا، یہ عقل مندی ہے۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع بناتا ہے اور فرمایا موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے، تو وہ عقل مند آدمی ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس بات سے ایک بات ذہن میں آئی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، اس صحابی کو بلایا، وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے چونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ جب میں نے تمہیں پکارا ہے کہ تم اتنی لیٹ پھر کیوں آئے ہو؟ تو اس صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تو پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ پیارے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی اور اے میری امت والو، کیا یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ جب بھی بلائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں بھی حضور کسی کو بلائیں تو وہ حضور کے پاس چل کے آئے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ آقا علیہ السلام کی اطاعت کر رہا ہو، اس لیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیارے آقا کی فرما برداری کی گویا اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، آپ جب بھی بلائیں گے چاہے نماز کی حالت میں بھی ہوں گا تو میں آپ کے پاس فوراً آ جاؤں گا۔ تو وہ صحابی رسول تو نماز کی حالت میں تھے اور آنے میں تاخیر کر دی تو حضور نے اس کو فرمایا کہ اتنی تاخیر کیوں کی ہے؟ آج ہم نماز میں تو نہیں ہوتے، ہم اپنے کام کاج کے اندر ہیں، تو جب اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آ جائے، اذان ہو جائے تو پھر فوراً اپنے کام کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور یہی آخرت کی فکر ہے
یہی آخرت کی تیاری ہے کہ جس کے دل میں یہ فکر ہو اور یہ سوچ ہو کہ میں نے آخرت کی تیاری کرنا ہے، مجھے موت میں بھی آنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہر چیز، ہر نعمت کا حساب دینا ہے، تو وہ انسان کو ہر چیز میں فکر ہوتی ہے۔ کھانا کھا رہا ہے تو اس میں بھی فکر ہوتی ہے کہ اس کھانے کو میں نے کیسے کھانا ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، کھانے کو کمانا ہے تو کس طریقے سے کمانا ہے، کیا میں حلال یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں، تو ہر لحاظ سے اس کو فکر ہوتی ہے کہ ہم نے ہر چیز کا حساب دینا ہے، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اس کھانے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کھانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تو اس کھانے کو کس طریقے سے کھایا ہے۔ اصل میں اپنی امت کو بھی، صحابہ کو بھی یہ نصیحت کرنی تھی کہ ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھ ہونی ہے۔ تو اس لیے غالب نے کہا ٹھکانہ قبر ہے، عبادت کچھ تو کر غالب، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم نے قبر و حشر میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری بھی کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا کے دستور کے مطابق ہمارا کسی کے گھر جانا بغیر خالی ہاتھ کے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر پیسے نہ بھی ہونا تو ہم کسی سے ادھار لے لیتے ہیں تاکہ یار جانا یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو پیارے دوستو، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جو ہم نے کئی سو سال، کئی صدیاں ہم نے قبروں میں سونا ہے، تو کیا ہم اس کی فکر اور اس کی تیاری نہ کریں؟ اس لیے خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسا کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جس نے آخرت کا خواہش مند ہے، کوشش بھی کی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے، وہ ایمان والا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو فرمایا ایسے شخص کی کوشش کی قدر کی جائے گی، ایسا شخص کی ہم قدر کریں گے جس نے آخرت کے بارے میں اس نے کوشش کی ہے۔ اور وہ کوشش کی قدر کیا ہوگی؟ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جس نے آخرت کا خواہش مند ہے اور اس نے کوشش کی ہے، کیسے؟ فرمایا کہ وہ ہر معاملے کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے، ہر معاملے کے اندر ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے اور میں نے اس چیز کا حساب دینا ہے، تو فرمایا اپنے نفس کو روکے رکھتا ہے، تو فرمایا ایسے شخص کی ہم یہ قدر کرتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آخرت کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کی اس طرح قدر کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جنت اس کے لیے ٹھکانہ تیار ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے نا، دنیا اس کے مقابلے آخرت کے جو انعامات ہیں، آخرت کے جو درجات ملیں گے، فرمایا اس دنیا سے کئی درجہ جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آخرت میں اس کے درجے بڑے اور زیادہ ہوں گے۔ کس کے؟ جس نے دنیا میں رہ کے اس آخرت کی تیاری کی اور اس کا خواہش مند رہا اور اس کے لیے جتنا ہو سکا اس نے تیاری کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی بنسبت اس کے جو درجے کل قیامت کے دن ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ آیات ایسی ہے اگر اس پہ غور و فکر کیا جائے نا
تو ہمارا ہر لمحہ یہ اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت والو، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، زندگی دینے کے بعد موت آنی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے موت آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو اے میرے محبوب کے غلاموں، ان دونوں چیزوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا جو ہے ایک ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کے لیے بہترین جگہ ہے اور بہترین موقع ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا تو پھر یہ بندہ افسوس کرتا رہے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح ہم بورڈ کے پیپر دیتے ہیں، چاہے وہ میٹرک کے ہوں، ایف اے کے ہوں، تو بندہ ان دنوں میں محنت کرتا ہے، جب بعد میں رزلٹ آتا ہے، رزلٹ اس میں کمزوری آتی ہے تو بندہ پچھتاتا ہے کہ کاش میں زیادہ محنت کر لیتا، کاش میں جو تھوڑا ٹائم دیا تھا میں اس کو زیادہ ٹائم دیتا تاکہ میرے اچھے نمبر آ جاتے۔ تو یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو وہ ہمیشہ والی زندگی جس کی تیاری کے لیے ہمیں کچھ لمحے، کچھ سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو عطا کیے ہیں، وہ اس لیے دیے ہیں تاکہ جب موت کا وقت آئے تو پھر بندہ افسوس نہ کرے۔ اس لیے کہ ہر بندہ افسوس کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس کہ مجھے یا اللہ کچھ مہلت دے دے، مجھے کچھ مہلت دے دے، اور مہلت اس لیے دے دے تاکہ میں دنیا میں واپس جاؤں اور میں اچھے عمل کروں، نیک عمل کروں اور تیرے نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں، میں اچھے عمل کروں، اچھے کام کروں، تیرے حکم پر عمل کروں اور میں تیرے نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب موت کا وقت آ گیا تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں ہوگا، اسی وقت جو وقت مقرر ہے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو جو زندگی کے لمحے دیے ہیں، انسان کو جو دنیا میں ایک گزارنے کے لیے کچھ سیکنڈ، کچھ سال دیے ہیں، وہ اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ بندہ جو ہے اللہ کے حکم اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اسی لیے کسی نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے نامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی تھا کہ سارا، سب کچھ یہی رہ جانا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا،
ہر بندے کو یہی ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، ہم غفلت کے اندر ہیں، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنون چھوڑ کر اب بھی ہوش میں آ، جنون چھوڑ کر اب ہوش میں آ ابھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔